حضرت ابو بکر اپنی صداقت میں اعلیٰ ہے، حضرت عمر اپنی عدالت میں اعلیٰ ہے، حضرت عثمان اپنی سخاوت میں اعلیٰ ہے، حضرت علی اپنی بہادری میں اعلیٰ ہے۔ حضرت علی کی جب ذوالفقار چلی ہے، علی کی جب ذوالفقار چلی ہے، علی کی جب ذوالفقار چلی ہے، چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، حضرت خواجہ کی چھٹی کا مہینہ ہے، حضرت علی کی پیدائش کا مہینہ ہے، یہی معراج النبی کا مہینہ ہے۔ حضرت علی کی ذوالفقار چلی ہے تو بریلی کا دھرتی کا امام بول رہا ہے، جب علی کی ذوالفقار چلی، میدان بدر میں علی کی تلوار چلی، میدان احد میں علی کی تلوار چلی، میدان خندق میں علی کی تلوار چلی، میدان حنین میں علی کی تلوار چلی، تو چاروں جانب سے یہی آواز آئی، شیر مردہ چاہے یزدہ قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز، طرف کے بولو سبحان اللہ۔ اب میرا رضا بول رہا ہے، حضرت علی کا بیٹا ایک بغداد معلیٰ میں آیا، تمام ولیوں کا امام بنا دیا گیا۔ جب غوث اعظم آیا، تمام ولیوں کا امام بنایا۔ ہم نے رسول اللہ کے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کہا، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر تو مکہ سے باہر نہیں گئے، حضرت عمر تو مکہ سے باہر نہیں گئے، حضرت عثمان تو مکہ اور مدینہ سے باہر نہیں گئے، حضرت علی تو عرب کی سرزمین سے باہر نہیں گئے، حضرت طلحہ انصاری تو عرب سے باہر نہیں گئے، حضرت زبیر ابن عوام تو عرب کی سرزمین سے باہر نہیں گئے۔ اے میرے آقا، ہم ہندوستان والوں کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو بخاری کون پڑھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو قرآن کون سکھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو کلمہ کون سکھائے گا؟ تو گنبد خضرا سے آواز آئی، ارے مکہ کی سرزمین پر کلمہ پڑھانے کے لیے کبھی ابو بکر آیا ہے، کبھی عمر آیا ہے، کبھی عثمان آیا ہے، کبھی علی آیا ہے۔ ہندوستان والوں، تم پریشان مت ہو، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے میرا بیٹا غریب نواز آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز۔ طرف کے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے ابو بکر نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر مکہ سے نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت علی مکہ سے نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے محمد شفیع صاحب حضرت امام حسین نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام حسن نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے زین العابدین تشریف نہیں لائے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام باقر نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام جعفر نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام تقی نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے غوث اعظم نہیں آئے۔ اے اللہ، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے کس کو بھیجے گا؟ تو میرے رسول کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، ارے تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے ابو بکر کو نہیں بھیجوں گا، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے عمر کو نہیں بھیجوں گا، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام حسن کو نہیں بھیجوں گا، ارے تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، حسن کا لاڈلا، حسین کا بیٹا، زین العابدین کا لخت جگر، تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے معین الدین کو بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بولو طرف کے، زور سے بولو۔ تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے قاری عادل حضرت ابو بکر نہیں آئے، ہندوستان والوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے عرب کی دھرتی سے حضرت عمر نہیں آئے، ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے محمد شفیع کون آیا ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے کے لیے کون آیا ہے؟ ہندوستان کا راجہ آیا ہے، ہمارا خواجہ آیا ہے، حضرت معین الدین آیا ہے، سنجر کا شہنشاہ آیا ہے۔ ارے میرے نبی نے کہا مکہ والوں کو کلمہ ابو بکر و عمر نے پڑھایا، ہندوستان والوں کو کلمہ معین الدین پڑھائے گا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد معین الدین واپس نہیں آئے گا، کلمہ پڑھائے گا وہیں، اور وہیں پر اس کی قبر بن کر دنیا کو بتائے گا جب تک ہندوستان میں خواجہ کا مزار رہے گا تب تک بھارت کا مسلمان رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز، مولانا احمد رضا خان منظری۔ طرف کے بولو، اچھا لگ رہا ہے؟ بولو بولو،
शफी साहब का ये जलसा तारीखी जलसा होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलूंगा सरकार गरीब नवाज के नाम से जलसा चल जाएगा। पूरी दुनिया सिमट सिमट कर अजमेर पहुंच रही है। मैं भी जब नारलई आ रहा था, जब मेरी ट्रेन अजमेर के स्टेशन पर गुजरी तो मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, ऐ अजमेर के शहंशाह, तू अजमेर का शहंशाह नहीं है, तू हिंदुस्तान का शहंशाह है, तू कश्मीर का भी शहंशाह है, तू कन्याकुमारी का भी शहंशाह है, तू उत्तराखंड के पहाड़ों का भी शहंशाह है, तू भारत के कोने कोने का शहंशाह है। ऐ मेरे ख्वाजा, तू दुनिया को बुला रहा है, मुझे भी बुला ले। तो अजमेर के ख्वाजा ने कहा, अहमद रजा मंजरी, अरे तुझे बुलाऊंगा भी और तुझे पैसा भी दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह के बोलो, हिंदुस्तान का राजा आ रहा है, हमारा ख्वाजा आ रहा है। कैसे आ रहा है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत अबू बकर की सदाकत नहीं आई, हमें कलमा पढ़ाने के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने आप नहीं आए हैं, मेरे ख्वाजा खुद नहीं आए हैं, मेरे ख्वाजा अपने आप नहीं आए हैं। हमने कहा हमें नारलई में किसने बुलाया? तो कारी आदिल ने कहा कि मेरी सरपरस्ती हो गई, मैं बीच में मीडिएटर हो गया, तुम्हें बुलाने वाला मोहम्मद शफी है, कांटेक्ट करने वाला मैं हूँ। तो मैंने कहा जब मुझे बुलाने वाला मोहम्मद शफी की ताकत का आलम यह है कि बरेली से नारलई बुला सकता है, तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, अरे दुनिया वालों, तुम्हें बुलाने वाला कोई और होगा, अजमेर के ख्वाजा को हिंदुस्तान बुलाने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज को बुलाने वाला इमाम साहब, क्या नाम है आपका? सिकंदर रज़वी, माशाल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हिंदुस्तान में बुलाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में भेजने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में लाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में आने वाला ख्वाजा किसके कहने पर आया है? किसी बादशाह के कहने पर नहीं आया। मेरी कौम की माओ, तुम अजमेर मुअल्ला में नहीं, इस राजस्थान की धरती पर रहती हो, इस राजस्थान के गांव गांव पर, राजस्थान के करिया करिया पर, राजस्थान के शहर शहर पर, राजस्थान के चप्पे चप्पे पर, राजस्थान के कोने कोने पर, राजस्थान की गली गली पर, बल्कि हिंदुस्तान के करिया करिया पर, हिंदुस्तान के शहर शहर पर, हिंदुस्तान के हर मदरसे में, हिंदुस्तान की हर मस्जिद में, हिंदुस्तान के हर खानकाह में, हिंदुस्तान के हर इस्लामिक इंस्टीट्यूट पर अगर किसी का एहसान है तो मेरे अजमेर वाले ख्वाजा का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसका एहसान है हम पर? हमारे ख्वाजा का एहसान है, हमारे ख्वाजा का एहसान है। पूरी मैं जीवनी पूरी लाए पूरी हिस्ट्री उलट के रखूंगा। चमक के बोलो सुभान अल्लाह। जिस ख्वाजा के मुल्क में हम रहते हैं वो ख्वाजा आया कैसे है? चमक के बोलो सुभान अल्लाह। देखो बोलोगे तो समझ में आएगा, खाली मेरा साफा मत देखो, मेरे चेहरे को मत देखो, ये मत कहो कि साफा बहुत अच्छा है, जिब्बा बहुत अच्छा है, बल्कि मैं जिस ख्वाजा का नाम ले रहा हूँ वो मेरा ख्वाजा बहुत अच्छा है। बोलो तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में किसने भेजा है? किसी के बाप ने नहीं भेजा है, किसी की माँ ने नहीं भेजा है, बल्कि हिंदुस्तान के शहर अजमेर में अगर ख्वाजा को भेजा है तो मेरे रसूल पाक ने भेजा है। सुभान अल्लाह। अब जरा भेजने वाले को देखना पड़ेगा। कारी आदिल साहब, इमाम साहब एक जुमला सुनो, मौलाना नफीजुद्दीन साहब एक जुमला सुनो। जब हिंदुस्तान का वोटर है, अभी 2024 में इलेक्शन होने वाला है, हिंदुस्तान के कोने कोने से वोट पड़ेगा। जब वोटर अपना वोट देगा तो वोटर एक प्रधानमंत्री को राष्ट्र प्रधानमंत्री भवन में भेजेगा, पार्लियामेंट हाउस में भेजेगा। एक वोटर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति भवन के किनारे भेजेगा, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में भेजेगा, हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में भेजेगा। कौन भेजेगा? ये वोटर भेजेगा। कौन भेजेगा? हिंदुस्तान का शहरी भेजेगा, हिंदुस्तान का रहने वाला भेजेगा। 5 साल के लिए भेजेगा। तो देखना पड़ेगा जब 5 साल के लिए वोट देने वाला किसी को वोट देता है तो वो प्रधानमंत्री बनता है। अब मेरे ख्वाजा
خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ کتنے سال کے لیے؟ 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں۔ پردھان منتری 5 سال میں بدل جائے گا، راشٹرپتی دروپدی مرمو 5 سال میں ایکسپائر ہو جائے گا، شکشا منتری 5 سال کے بعد بدل جائے گا، گرہ منتری امت شاہ بھی 5 سال کے بعد بدل جائیں گے، ہے نا؟ ہوم منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، راشٹرپتی 5 سال میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، جتنے منتری ہیں 5 سال میں بدل جائیں گے۔ سیتا رمن جو ہماری وت منتری ہے 5 سال کے بعد یہ بھی بدل جائیں گی۔ اے میرے آقا ذرا اتنا تو بتا دو، اس خواجہ کو آپ نے بھیجا ہے 5 سال کے لیے بھیجا کیا 10 سال کے لیے بھیجا، 15 سال کے لیے بھیجا، 20 سال کے لیے بھیجا، 100 سال کے لیے بھیجا؟ تو میرے رسول کے گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، اے ہندوستان کے لوگوں، ہندوستان کے باشیوں، ہندوستان میں بسنے والوں، ارے جب تک آسمان کا سورج رہے گا، جب تک آسمان کا شامیانہ رہے گا، جب تک زمین کا بچھونا رہے گا، تب تک بھارت میں خواجہ کا حکمرانی رہے گی۔ جب تک رہے گا تب تک میرا خواجہ بھارت میں رہے گا، تب تک میرا خواجہ بھارت میں رہے گا۔ 5 سال کے لیے نہیں آیا ہے میرا خواجہ، ہمیشہ کے لیے آیا، ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ 5 سال والے تو کرسی بدلے گی چلے جائیں گے، لیکن میرے خواجہ کی کرسی ایسی ہے۔ سب کے بولو، اکبر کی حکومت آئی، چند دنوں بیٹھا، چادر لے کے خواجہ کے دربار میں گیا۔ ہم نے کہا اکبر تم تو دگیریٹ اکبر ہو، خواجہ کے دربار میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اکبر بولا، ارے میں اکبر ضرور ہوں لیکن ہندوستان کا اصلی اکبر تو میرا خواجہ ہے۔ زور سے بولو، اونچی آواز میں بولو، اصلی اکبر تو میرا خواجہ ہے۔ شاہجہاں بھی آ رہا ہے دربار خواجہ غریب نواز میں شیش نوانے کے لیے، آ رہا ہے۔ اے خواجہ تیرا اتنا اونچا مرتبہ کیسے ہو گیا؟ کون سے ووٹر نے تمہیں ووٹ دیا ہے؟ کون سی کیبینٹ نے تمہیں بھیجا ہے ہندوستان؟ تو میرا خواجہ کہتا مجھے کسی ووٹر نے نہیں بھیجا، مجھے کسی ووٹر نے۔ ریکارڈنگ کے ذریعے سنو گے جب تقریر کو تو بستر میں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی جھومو گے، جب خواجہ کے دربار میں جاؤ گے وہاں بھی جھومو گے، قیامت کے میدان میں بھی جھومو گے۔ اے خواجہ ہندوستان کی حکومت آپ ہی کو کیوں ملی ہے؟ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو کیوں نہیں ملی؟ اے خواجہ ہندوستان کی حکومت کا تاج نظام الدین دہلوی کو کیوں نہیں ملا؟ اے خواجہ ہندوستان کی شہنشاہی کا تاج فرید الدین کو کیوں نہیں ملا؟ نظام الدین کو کیوں نہیں ملا؟ قطب الدین کو کیوں نہیں ملا؟ علاء الدین کو کیوں نہیں ملا؟ اے میرے خواجہ ہندوستان کی حکومت کا تاج کچھوچا کے مخدوم سمنانی کو کیوں نہیں ملا؟ بریلی کے اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں ملا؟ بمبئی کے مخدوم ماہر کو کیوں نہ ملا؟ بمبئی کے حاجی علی کو کیوں نہ ملا؟ کیوں نہ ملا؟ تو خواجہ غریب نواز کی قبر سے آواز آتی ہے، نارلئی کے مسلمانوں، نارلئی کے مسلمانوں، نبوت تو حضرت آدم کو بھی ملی۔ بہت ہی قیمتی جملہ دے رہا ہوں، نبوت تو حضرت آدم کو بھی ملی ہے، حضرت نوح کو بھی ملی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ملی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی ملی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ملی ہے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی ملی ہے۔ ارے نبوت تو تمام نبیوں کو بھی ملی ہے، لیکن نبوت میرے رسول محمد حبیب اللہ کو ملی ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی ہے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، لیکن میرے نبی کو اللہ نے خالی نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرا خواجہ کہتا ہے نظام الدین کو ولایت ملی ہے، فرید الدین کو نظامت ملی ہے، قطب الدین کو ولایت ملی ہے، اولیاء کاملین کو ولایت ملی ہے، مخدوم سمنا کو ولایت ملی ہے، کلیئر کے شہنشاہ کو ولایت ملی ہے، دلی کے نظام الدین کو ولایت ملی ہے، دلی کے خواجہ قطب الدین کو ولایت ملی ہے، دلی کے نصیر الدین کو ولایت ملی ہے، پیلی بھیت کے شاہ جی میاں کو ولایت ملی ہے، بریلی کے مفتی اعظم کو ولایت ملی ہے۔ میرا خواجہ کہتا ہے ارے ان سب کو ولایت ملی ہے،
اور مجھے ولایت پر حکومت ملی ہے. یا رسول اللہ مجھے ولایت پر، زور سے بولو، سبحان اللہ مجھے ولایت پر حکومت ملی ہے. ان کو ولایت ملی ہے، مجھے ولایت پر حکومت ملی ہے. اب نظام الدین کی ولایت اپنی جگہ. نظام الدین کا اگر کوئی امام ہے تو خواجہ معین الدین ہے. فرید الدین کا اگر کوئی امام ہے تو خواجہ معین الدین ہے. علاء الدین کا اگر کوئی امام ہے تو خواجہ معین الدین ہے. اور کہوں پرتھوی راج چوہان کے تابوت میں کوئی کیل ٹھوکنے والا ہے تو اجمیر کا میرا معین الدین ہے. کبھی این آر سی کے ذریعے بولو خواجہ کو سمجھو. این آر سی کے ذریعے پوچھا گیا کیا تم انڈین ہو؟ آر یو انڈین؟ کین یو پروف بائی دا ڈاکومینٹس یو آر انڈین اور ناٹ انڈین؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. Indian Muslims, you will have to prove by the documents you are Indian or not Indian. بڑا کہنام مچا، ثابت کرو تم انڈین ہو کہ نہیں ہو. کیا بات. ہم نے کہا ہم سے مت پوچھو ہم انڈین ہیں کہ نہیں. ہم سے مت پوچھو ہم انڈین ہیں کہ نہیں. اجمیر میں جو خواجہ لیٹا، زور سے بولو، اجمیر میں جو خواجہ لیٹا اس سے پوچھو ہم انڈین ہیں کہ نہیں. تو خواجہ کی قبر سے آواز آئے گی. این آر سی میں پوچھنے والوں مسلمانوں کو انڈین اور غیر انڈین پوچھنے والوں، میرا خواجہ بولے گا ارے جب سبحان اللہ سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ جب پرتھوی راج چوہان کے اونٹ، بولو یہ جملہ بریلی میں بولتے تو کوہرام ہو جاتا. کھڑک کے بولو شفیع بھائی بولو زور سے. جب پرتھوی راج چوہان کے اونٹ میں نے بٹھا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بے شک کیا بات ہے. این آر سی پر کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے. سنو میرا